پاکستان کی جانب سے افغانستان میں موجود اتحادی افواج کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے کے بعد پاکستان نے صوبہ بلوچستان میں امریکی ایئر فورس کے لیے ایک نئی ایئر بیس بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان ایئر فورس نے تصدیق کی ہے کہ وہ صوبہ بلوچستان میں ایک نیا فضائی اڈہ یا ایئر بیس بنانے پر غور کر رہی ہے۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق ضلع نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ ایئر فورس نے اس سلسلے میں اراضی کے حصول کے لیے انتظامیہ سے رابطہ کیا تھا، جس کے بعد انہیں نصیر آباد کے علاقے نوتال میں اراضی کا معائنہ کرایا گیا ہے۔ یہ خبر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب پینٹاگون کے ایک عہدیدار ڈیوڈ ایف ہیلوے نے کہا ہے کہ پاکستان نے افغانستان میں موجود اپنی افواج کی سپورٹ کے لیے اپنی فضائی اور زمینی حدود استعمال کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق امریکہ کے انڈو پیسیفک افیئرز کے اسسٹنٹ سیکرٹری ڈیوڈ ایف ہیلوی نے گزشتہ ہفتے امریکہ کی سینٹ آرم سروسز کمیٹی کو بتایا تھا کہ امریکہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھے گا، کیونکہ پاکستان کا افغانستان میں امن بحالی میں بڑا اہم کردار ہے۔ ان خبروں کے سامنے آنے کے بعد مقامی ذرائع ابلاغ میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ضلع نصیر آباد میں تعمیر کیا جانے والا ایئر بیس در حقیقت امریکن فورسز کی درخواست پر بنایا جا رہا ہے اور یہ کہ ایئر بیس امریکہ کے زیر استعمال ہوگا۔ تاہم حسب توقع ترجمان پاک فضائیہ اور وزارت خارجہ نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس نوعیت کی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے، لیکن پاک فضائیہ کے ترجمان نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان میں نیا فضائی اڈہ بنانے کی تجویز ایک معمول کی چیز ہے اور اس حوالے سے کوئی حتمی فیصلہ فی الحال نہیں ہوا ہے۔ فضائیہ کے ترجمان کے مطابق ابھی اس فضائی اڈے کے لیے 4 سائٹس زیر غور ہیں، مگر حتمی فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزارت خارجہ نے ان خبروں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان میں نہ تو امریکی افواج ہیں اور نہ ہی کوئی ایئر بیس اور نہ ہی کوئی ایسی تجویز زیر غور ہے۔ اس حوالے سے کی جانے والی تمام قیاس آرائیاں بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، جن سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تاہم یہ ایک حقیقت ہے کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا فضائی اور زمینی تعاون سن 2001 سے جاری ہے، جب جنرل پرویز مشرف نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کیا تھا۔ دوسری جانب اے ایف پی کے مطابق امریکی عہدیدار کا ایک سوال کے جواب میں کہنا تھا کہ پاکستان نے افغانستان میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ پاکستان نے افغانستان میں امن بحالی منصوبے میں مدد فراہم کی ہے اور امریکہ کو فضائی سروس استعمال کر کے افغانستان تک اپنی افواج کے لیے مدد پہنچانے میں بھی مدد فراہم کی ہے۔ امریکی فضائیہ کے لیے بلوچستان میں نئی ایئر بیس بنانے کے لیے زیر غور علاقہ نوتال کے ضلع نصیر آباد کے ہیڈ کوارٹرز ڈیرہ مراد جمالی سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ نوتال ایک چٹیل میدانی علاقہ ہے اور اس کا بڑا حصہ زرخیز بھی نہیں ہے، لیکن بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے ضلع نصیر آباد کے بعض علاقے شورش سے متاثر رہے ہیں۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ میڈیا پر چلنے والی یہ خبریں بے بنیاد اور محض افواہ ہیں کہ یہ ایئر بیس امریکہ کے لیے بنایا جا رہا ہے یا ان کے حوالے کیا جائے گا۔ پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق اگر فضائی اڈے پر کام شروع ہوا تو یہ راتوں رات تعمیر نہیں ہو جائے گا، بلکہ حتمی فیصلے اور منظوری کے بعد اس کو مکمل ہونے میں 8 سے 10 سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے۔ نصیر آباد کے ڈپٹی کمشنر کے مطابق انہیں نہیں معلوم کہ مجوزہ زمین پر پاک فضائیہ نے ایئر بیس کے علاوہ کوئی کالونی بنانی ہے، کوئی آپریشنل سائٹ بنانا ہے یا کوئی کنسٹرکشن کرنی ہے، لیکن یہ طے ہے کہ یہ کوئی بڑی ایئر بیس نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے پاک فضائیہ کو خوش آمدید کہا ہے کہ وہ آئیں، کیونکہ اس سے علاقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی۔ واضح ہے کہ اس سائٹ کا دورہ پاکستان ایئر فورس کے حکام نے مئی سن 2021 کے اوائل میں کیا تھا، لیکن اس معاملے پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب کا حسب توقع کہنا ہے کہ فوج کی طرف سے اب امریکہ کو کوئی ایئر بیس نہیں دیا جائے گا۔ ان کے مطابق اس وقت نصیر آباد میں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے اور اس ایئر بیس کی سی پیک کے نقطہ نگاہ سے بھی اہمیت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سی پیک کے خلاف اگر کوئی سازش ہوتی ہے تو پھر اس ایئر بیس سے کسی بھی منفی سرگرمی کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا۔ امجد شعیب کہتے ہیں کہ یہ ایئر بیس زیادہ بڑا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا مقصد ملک کے جنوبی حصے میں امن برقرار رکھنا ہوگا۔ ان کے مطابق اگر یہ ضرورت ہوگی تو امریکہ کو چمن تک کی سڑک سے رسائی دی جا سکتی ہے اور وہ پہلے ہی اس سڑک کو استعمال کر رہا ہے۔ امجد شعیب کہتے ہیں کہ اگر امریکی فوجیوں کو سپلائی کی ضرورت ہوگی تو وہ کراچی ایئرپورٹ سے لے جا سکیں گے۔ تاہم افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کے بعد یہ ضرورت بہت کم ہو گئی ہے۔ نصیر آباد ایئر بیس سے متعلق بات کرتے ہوئے جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے کہا کہ اس وقت کسی بھی دہشت گردی کا قلع کما کرنے کے لیے ہمارا رسپانس ٹائم بہت زیادہ ہے۔ ہمیں ابھی کوئٹہ سے رد عمل دینا پڑتا ہے۔ جیکب آباد والا ایئر بیس بھی اتنا قریب نہیں پڑتا۔ جیکب آباد ایئر بیس اگرچہ تھوڑا دور ہے، مگر انڈین سرحد کے تناظر میں اس کی اپنی ایک جداگانہ اہمیت ہے۔ دفاعی امور پر رپورٹنگ کرنے والے سینئر صحافی کامران یوسف نے بتایا کہ ابھی امریکہ خطے میں کسی نہ کسی صورت اپنی موجودگی برقرار رکھے گا اور یہی خواہش پاکستانی عسکری حکام کی بھی ہے۔ ان کے مطابق عسکری قیادت یہ سمجھتی ہے کہ جب خطے میں امریکی موجودگی رہے گی پاکستان کو بھی ایک سبقت حاصل رہے گی، کیونکہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت محسوس ہوتی رہے گی۔ ان کے مطابق تاریخی طور پر بھی پاکستان امریکہ کو اس قسم کی مدد فراہم کرتا رہا ہے۔ تاہم عوامی مخالفت سے بچنے کے لیے ایسے معاہدوں کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں بتایا جاتا۔
कामरान यूसुफ का कहना है कि खुफिया तौर पर इस बात के इम्कानात मौजूद हैं कि दोनों ममालिक ऐसा मुआहिदा करें जिसमें इस किस्म का ताउन जारी रखा जा सके। उन्होंने बताया कि 9/11 के बाद मुशर्रफ ने कोर कमांडर्स के इजलास में न्यूट्रल रहने का फैसला किया था, मगर बाद में मालूम हुआ कि जैकबाबाद में शमसी एयरबेस पहले से ही अमेरिका के हवाले कर दिया गया था। याद रहे कि परवेज मुशर्रफ के साथ कोर कमांडर रहने वाले शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कहाँ तक में इंकशाफ किया था कि परवेज मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ कोर कमांडर्स के इजलास में कहा था कि पाकिस्तान अमेरिका के मामले में न्यूट्रल रहेगा, मगर ये बात कमांडर्स को भी बाद में पता चली कि जैकबाबाद में शमसी एयरबेस पहले ही अमेरिका के हवाले किया जा चुका था। कामरान यूसुफ के मुताबिक जब माजी में अयूब खान ने सोवियत यूनियन के खिलाफ अमेरिका को पेशावर का फ़िज़ाई अड्डा ऑफर किया था तो उस वक्त सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ थी, मगर अब ऐसे ताउन से कबल चीन के अंसर को भी पाकिस्तान नज़रअंदाज नहीं कर सकता और यकीनन पाकिस्तानी हुक्काम ने चीन को भी इस हवाले से एतमाद में ज़रूर लिया होगा। याद रहे कि जैकबाबाद सिंध का बलूचिस्तान से मुतसिल सरहदी ज़िला है और नसीराबाद से मुतसिल बलूचिस्तान के ज़िला जाफराबाद की जनूब मशरिक में सरहदें जैकबाबाद से लगती हैं। शहबाज एयरबेस जैकबाबाद में पाकिस्तान एयरफोर्स का एक बड़ा एयरबेस है। अब नए एयरबेस के लिए मुजवजा इलाका नौताल सिंध जैकबाबाद से अंदाजन 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। अफगानिस्तान पर अमरीकी हमले के बाद जैकबाबाद का एयरबेस अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयों के लिए अमरीकी फ़िज़ाइया के ज़ेर इस्तेमाल रहा है। जैकबाबाद की तरह अफगानिस्तान नौताल के भी शुमाल में वाक़ है। जैकबाबाद और नौताल के जनूबी या जनूब मगरबी इलाकों में पाकिस्तान के सरहद से मुतसिल अफगानिस्तान के इलाके या इनसे जुड़े दूसरे इलाके भी शोरश से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं। जहां जैकबाबाद का एयरबेस नौताल के बिल्कुल करीब वाक़ है, वहां नौताल के करीब ज़िला सिब्बी में भी एक हवाई अड्डा मौजूद है। अंग्रेज़ों के दौर में बना यह हवाई अड्डा अगरचे बहुत बड़ा और जदीद नहीं, ताहम C-130 तैयारों के अलावा ये छोटे तैयारों के इस्तेमाल में रहता है। याद रहे कि बलूचिस्तान के अफगानिस्तान की सरहद के साथ साथ 6 अजला वाक़ हैं, जिनमें योब, कला सैफुल्ला, पशीन, कला अब्दुल्ला, नौशकी और चावी शामिल हैं। ये अजला अंग्रेज़ों के दौर में ब्रिटिश बलूचिस्तान का हिस्सा थे, जहां अंग्रेज़ों ने नाज़ी जर्मनी और साबिक सोवियत यूनियन की किसी मुमकिन पेशकदमी को रोकने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स बना रखे थे। ताहम क़याम पाकिस्तान के बाद जोब और ज़िला चागी के इलाके दालबंदीन में हवाई अड्डे तामीर किए गए। इन इलाकों में किसी एयरपोर्ट की एलानिया तौर पर अफगानिस्तान में हमलों के लिए अमरीकी इस्तेमाल के हवाले से खबरें सामने नहीं आईं। ताहम ज़िला चागी से मुतसिल ज़िला खारान में शमसी एयरबेस के हवाले से एलानिया तौर पर कहा गया था कि यह अमरीकी इस्तेमाल में रहा है, लेकिन सलाला चेक पोस्ट पर अमरीकी हमले के बाद इस एयरबेस को अमरीका ने खाली कर दिया था। नौताल में फ़िज़ाइया के इस नए मनसूबे की बलूचिस्तान के मकामी अखबारात में ज़्यादा तशहीर न होने की वजह से सियासी जमातों की जानिब से इस सिलसिले में ताहाल बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ताहम कौम परस्त जमात बलूचिस्तान नेशनल मूवमेंट ने इस मनसूबे की मुखालफत की है। पार्टी के सरबराह खलील बलोच की जानिब से जारी एक बयान में इसे बलूचिस्तान में बड़ा अस्करी मनसूबा करार देते हुए कहा गया है कि रियासत और इसके अस्करी इदारे बलूचिस्तान में अपना कब्जे को तूल देने और बलोच वतन को एक मुकम्मल फौजी छावनी में तब्दील करने की पॉलिसी पर तेज़ी से अमल दरामद कर रहे हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।